Assalamu alaikum listeners. Novel name Suffrages, Season 2, Episode 2. زرش حیرانی سے اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی جو کہ ابھی اس کے سامنے ایک سنہری عروسی جوڑا رکھ کر گئی تھی. اسے ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کا نکاح ہونے جا رہا ہے، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس کو بچپن سے اس نے اپنے ہر خواب میں دیکھا تھا. مگر یہ رشتہ تو زبردستی جوڑا جا رہا تھا. بھلا کوئی بھی شخص کیوں اس تباہ حال گونگی لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہے گا؟ زرش، نکاح شروع ہونے والا ہے، تیار ہو جاؤ، فاطمہ بیگم نے بہت محبت سے کہا تھا، لیکن زرش ابھی بھی انکار میں سر ہلا رہی تھی. وہ زبردستی کسی کی زندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتی تھی. فاطمہ، تم باہر جاؤ، میں زرش سے بات کرتا ہوں. سلمان صاحب کی آواز پر بیگم صاحبہ نے انہیں مڑ کر دیکھا اور پھر ہاں میں سر ہلا کر باہر کی طرف چل دی. کیا بات ہے بابا جان؟ کیا بات ہے بابا کی جان؟ کیا آپ کو وجدان پسند نہیں ہے؟ سلمان صاحب نے بہت محبت سے زرش کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا. زرش نے اپنے آنسو اور کرب سے بھری آنکھیں اٹھا کر سلمان صاحب کو دیکھا. اس نے کہا تھا کہ مجھ سے کوئی بھی پیار نہیں کرے گا، ہر کوئی مجھ سے نفرت کرے گا، میں کسی کے قابل نہیں ہوں. زرش نے زاروں قطار روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اشارے کیے. نہیں میرا بچہ، جھوٹ کہا تھا اس نے، بالکل جھوٹ. تم سے ہم سب بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور وجدان بھی کرے گا، دیکھنا تم. سلمان صاحب نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کیا. وہ جانتے تھے کہ وجدان یہ نکاح صرف ریان کے کہنے پر کچھ عرصہ کے لیے کر رہا تھا، لیکن انہیں پورا یقین تھا کہ زرش اس کو خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی. یہاں دیکھو، خود کو کبھی بھی کمتر مت سمجھنا، تم قیمتی ہو، بہت زیادہ قیمتی. اسی وجہ سے تو وجدان بھی تمہیں پسند کرے گا. بس اسے کچھ وقت دو زرش، وہ شخص رشتوں سے دور بھاگنے والا ہے. تم اسے اپنی اہمیت کا احساس دلاؤ، رشتوں کی اہمیت کا احساس دلاؤ. سلمان صاحب نے بہت محبت سے اس کے جھکے ہوئے سر کو ہلا کر ہاتھ پھیرا، لیکن زرش ابھی بھی خوف میں مبتلا تھی. میں جانان کو بھیجتا ہوں تمہارے پاس، تم تیار ہو جاؤ اور مجھ پر یقین رکھو. سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے میں نے، اللہ تعالیٰ بہت بہتر کریں گے. سلمان صاحب نے انتہائی محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا. زرش نے بھی ایک بار پھر سے اپنے باپ پر یقین کر کے ہاں میں سر ہلا دیا اور آنے والے وقت کا انتظار کرنے لگی جس نے نہ جانے اپنی اوٹ میں کیا چھپا رکھا تھا. ماضی، ان کی زندگی میں جو کمی تھی وہ اس چھوٹے سے بچے کو اپنانے کے بعد پوری ہو گئی تھی. رومان نام رکھا تھا اس کا. وہ چھوٹی سی جان ان کے لیے بہت زیادہ اہم ہو گیا تھا، اور پیار کا ترسا ہوا وہ بچہ ان کے لاڈ پیار اور توجہ کا اس قدر عادی ہو گیا تھا کہ ان کو کھونے کا خیال ہی اسے تڑپا دیتا تھا. اور یہ شاید اس معصوم پر کی جانے والی عنایتوں کا ہی نتیجہ تھا کہ اس کے آنے کے 1 سال بعد مایوسی کو امید کی کرن مل گئی. شاہانہ خود بھی امید سے ہو گئی، اور یہ بات دورانی مینشن کے ہر باشندے کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے گئی. شاہانہ تو دن رات شکرانے کے سجدوں میں گری رہتی تھی، جبکہ الفاظ کا تو دل کر رہا تھا کہ اپنی پوری دولت دنیا کے ضرورت مندوں پر لٹا دے اور بدلے میں اپنے ہونے والے بچے کی سلامتی کی دعائیں منگوا لے. ان کو خوش دیکھ دیکھ کر سب سے زیادہ خوشی رومان کو ہوتی تھی. اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب الفاظ اور شاہانہ کے یہاں اس چھوٹے سے وجود نے اس دنیا میں آ کر مزید خوشیاں بکھیر دی. الفاظ تو بس اس کی سبز آنکھوں کے سحر میں مبتلا ہو کر رہ گئے تھے. شاہانہ، الفاظ اپنے ننھے سے بچے کے گال کو چھوتے ہوئے کہنے لگے. جی؟ اس کی آنکھیں کس پر چلے گئیں؟ ہم میں سے تو کسی کی بھی ایسی نہیں. الفاظ کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی. فکر نہ کریں، جب بڑے ہو جائیں تو ان کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا ہے. شاہانہ نے شرارت سے کہا. خدا نہ کرے ایسا ہو، میں تو چاہتا ہوں کہ اس کی آنکھیں ایسے ہی رہیں، انتہائی خوبصورت، میرا سبز آنکھوں والا شہزادہ. الفاظ نے اس کے گال کو نرمی سے چوما. تبھی اس کی نظر رومان پر پڑی جو ہاسپٹل کے کمرے کے دروازے میں کھڑا آنکھوں میں آنسو لیے یہ منظر دیکھ رہا تھا. الفاظ نے اس بچے کو شاہانہ کو پکڑایا اور خود اٹھ کر رومان کے پاس آئے. رومان، میرے بچے، کیا بات ہے؟
الفاظ نے بہت محبت سے اس کے گال کو چوم کر اسے اپنے ساتھ لگایا. آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے نا؟ رومان کے شکوے پر الفاظ کہکا لگا کر ہنس دیے. کس نے کہا میرے بچے؟ تم دونوں ہی میرے لیے بہت اہم ہو، انمول ہو تم دونوں. چلو اب چپ کرو اور اندر آ کے اپنے چھوٹے بھائی کو دیکھو. الفاظ نے رومان کا منہ چوم کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا اور شہانہ کے پاس بٹھا دیا. شہانہ نے بہت نرمی سے اس بچے کو رومان کی ننھی سی گود میں لیا. تو ہم سوچ رہے تھے کہ اس کا نام کیا رکھیں. بتاؤ اس کا نام کیا رکھیں؟ الفاظ نے مسکرا کر پوچھا. گڈا. رومان کی بات پر دونوں نے کہکا لگایا. شاہان کیسا نام ہے؟ شاہانہ نے اپنا آئیڈیا دیا. واہ، اپنے نام سے میچنگ نام سوچا ہے بیگم. لیکن نہیں، میں نے تو نام بہت دیر سے سوچ رکھا تھا. الفاظ نے پیار سے اس ننھی سی جان کو دیکھا. تو پھر ہمیں بھی بتائیں، شاہانہ نے بے چینی سے پوچھا. سکندر. یہ میرا سکندر ہوگا. سکندر الفاظ درانی. الفاظ کے لہجے میں اپنے چھوٹے سے لال کے لیے فخر تھا، بھرپور فخر. سیدھے سادہ نکاح کی بات ہوئی تھی، یہ سب کیا ہے؟ وجدان نے کوف سے اپنی گولڈن اور سلک کلر کی شیروانی کے بٹن بند کرتے ہوئے کہا. شیان نے اس کو مسکرا کر دیکھا. کیا مسئلہ ہے یار؟ اتنے اچھے تو لگ رہے ہو تم. شیان کی بات پر وجدان نے ایک نگاہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تھا. اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اس شیروانی میں وجدان بے انتہا خوبرو لگ رہا تھا. 6 فٹ سے بھی زیادہ قد، کسرتی جسامت، سرخ و سفید رنگت، درمیانی سی داڑھی کے ساتھ وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبرو تھا. اس سب پر اس کی وہ سرد سبز آنکھیں جس میں آج تک کوئی جھانک نہیں سکا تھا، اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگانے کے لیے کافی تھی. بہت زیادہ نفرت ہے مجھے اس فضول کے دکھاوے سے، اور تو اور بابا بھی اس میں شامل نہیں ہو رہے. وجدان نے غصے سے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ کر کہا. ان سے بات کر لی ہے میں نے، تمہیں پتا ہے کہ وہ بات اور مجبوری سمجھ جاتے ہیں. اچھا چل، اب دیر ہو رہی ہے. شیان اسے ساتھ آنے کا کہہ کر خود آگے چل دیا تھا. وجدان کو وہ اب بالکل ہی ایک الگ انسان نظر آتا تھا، ایک خوش بار زندگی سے بھرپور انسان. اور اس تبدیلی کا باعث دانان کی محبت ہی تو تھی. تو کیا وجدان بھی اس طرح سے بدل سکتا ہے؟ کبھی نہیں. شان کے اندر چھپے ہوئے جذبات پہلے سے موجود تھے، جن کو جانان نے آ کر پھر سے جگا دیا. لیکن وجدان کے اندر نہ کوئی جذبہ تھا اور نہ ہی اس کے دل میں محبت پانے کی کوئی چاہت تھی. ان سب چاہتوں کا گلا تو وہ بچپن میں ہی گھوٹ چکا تھا. ایک گہرا سانس لے کر وجدان باہر کی جانب چل دیا. وہ دوستی کی خاطر یہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار تھا. باہر آتے ہی وجدان کی پہلی نظر زرش پر پڑی تھی، جو اس سنہری عروسی لباس میں آسمان سے اتری ہوئی پری لگ رہی تھی. شیان مسکرا کر وجدان کے پاس آیا اور اسے ساتھ چلنے کا کہا. ساتھ کہاں ہے؟ آ جائے گا کچھ ہی دیر میں. تم جلدی سے یہ سب ختم کرواؤ، الجھن ہو رہی ہے اب مجھے. وجدان نے خوف سے اپنی شیروانی کی طرف دیکھا. چلیں نکاح شروع کرتے ہیں. شیان نے کہا تو سلمان صاحب بھی اس بات میں سر ہلانے لگے. زرش شیخ ولد سلمان شیخ، آپ کا نکاح وجدان خان ولد ہاشم خان کے ساتھ حق مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت طے پایا ہے. کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح خواہ کے سوال پر زرنش کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی. خوف اس کے پورے وجود کو بچھو کی مانند ڈسنے لگا تھا. عربی کی ہو تم، صرف میری ملکیت ہو. تمہارے جسم پر مہر لگی ہے میرے نام کی. جسے تمہارے بارے میں سوچا بھی نہ، اس کی زندگی جہنم سے بدتر کر دوں گا میں، اور ساتھ ہی ساتھ تمہاری بھی. زرش کے ذہن میں کسی کی باتیں گونج رہی تھی اور ان باتوں کے زیر اثر زرش خوف سے کانپنے لگی تھی. زرش بیٹا جواب دو. سلمان صاحب کی آواز پر زرش ایک جھٹکے سے اپنے سب سے زیادہ ڈراؤنے خواب سے باہر نکلی تھی. اس نے ایک نظر اٹھا کر اس طاقتور مرد کو دیکھا تھا جس کے ہاتھوں میں وہ اپنی زندگی کی ڈور سونپنے لگی تھی. اپنے ہونے والے شوہر کی ان سرد سی سبز آنکھوں میں جھانک کر زرش کا خوف غائب ہو گیا تھا. ایک سکون سا اس کے دل میں اترنے لگا تھا، جیسے کہ وہ نگاہیں اس سے وعدہ کر رہی تھی، اسے یقین دلا رہی تھی کہ اب کوئی بھی اس کا نقصان نہیں پہنچا سکے گا. ان سبز آنکھوں کے سحر میں مبتلا ہو کر زرش نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور پھر سامنے رکھے گئے نکاح نامے پر اپنے دستخط کر دیے تھے.
جبکہ وہ معصوم نہیں جانتی تھی کہ اس کے مثبت جواب پر اس کے ہونے والے شوہر کی رگیں غصے سے تن گئی تھی۔ اس کی مجبوری اور سمجھوتے کے رشتے کو نبھانے کا خیال ہی اس شخص کو زہر سے بھی بدتر لگ رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ اسے قبول کرنے والی اس لڑکی کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دے اور اس کے بعد پوچھے کہ کیا وہ اب بھی اسے قبول ہے۔ زریش سے جواب پا کر نکاح خواہ وجدان کی طرف متوجہ ہوا اور زندگیوں کو جوڑنے والا وہی سوال وجدان سے پوچھنے لگا۔ ارے واہ، یہاں تو شادی ہو رہی ہے، آپ بتا دیتے ایجنٹ جی، اچھے کپڑے ہی پہن آتی، اب بھلا کوئی اس طرح بھی شادی دیکھتا ہے کیا؟ وجدان کے جواب دیکھنے سے پہلے ہی ایک چہکتی ہوئی آواز انہیں سنائی دی تو سب حیرت سے سامنے کھڑی ایشل کو دیکھنے لگے، جبکہ سعد اس کا سامان تھامے گھر میں داخل ہو رہا تھا۔ ارے آپ لوگ رک کیوں گئے؟ میں نے کون سا کسی ڈرامے کی طرح آ کر شادی روک دی ہے؟ کیری آن۔ جنان نے ایشل کو مسکرا کر دیکھا۔ آخر بعد میں ان دونوں کی خوب محفل جملی تھی۔ کبھی کبھار ہی تو جنان کو کوئی ایسا انسان ملتا تھا جس سے وہ مقابلے پر باتیں کر سکے۔ قبول ہے، وجدان نے ایک گہرا سانس لے کر جواب دیا تھا اور پھر وہی جواب اس نے 3 مرتبہ دہرا دیا۔ واہ واہ دلہے میاں تو بڑا شرما رہے ہیں، اور شرمائے بھی کیوں نہ، اتنی چاند سے جو دلہن مل گئی ہے۔ ایشل کی بات پر جنان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسا۔ تھوڑی دیر اپنا موٹر کی طرح چلتا ہوا منہ بند کر لو، ورنہ اس دلہے میاں نے کھڑے کھڑے ہم دونوں کو گھر سے نکال دینا ہے۔ سعد اس کے کان میں غرایا، کیونکہ وجدان کو وہ مٹھیاں کستے ہوئے دیکھ سکتا تھا۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایجنٹ جی، ہم دونوں کے رہنے کا انتظام آپ نے کرنا ہے، اس لیے اس سب کی فکر آپ خود کریں۔ ایشل سعد کو 2 ٹوک جواب دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ میرا سامان مت گم کر دیجیے گا، ورنہ اپنی سیلری میں سے شاپنگ کروائیں گے مجھے، ایشل نے ایک پل کو رک کر سعد کو کہا، اور پھر مسکراتے ہوئے جنان کی طرف چل پڑی جو اس سے پاس آنے کے اشارے کر رہی تھی۔ یا اللہ، اپنے بندوں کی قوت برداشت بڑھانا۔ سعد نے گہرا سانس لے کر اپنے اور وجدان کے لیے دعا کی۔ نکاح کی رسم کے بعد جانان اور ایشل زریش کو اس کے کمرے میں لے گئی تھی۔ سعد نے ایشل کو بتا دیا تھا کہ وہ زریش کے ساتھ اسی کے کمرے میں رہے گی، اور اس بات پر ایشل کافی خوش بھی تھی۔ یہاں تو سادہ سا نکاح ہو رہا تھا اور میں شادی سمجھ کر ایویں خوش ہو رہی تھی۔ ایشل نے منہ بسور کر کہا تو جانان ہنسنے لگی۔ گلابی رنگ کی شلوار قمیض میں وہ خود بھی ایک دمکتا گلاب لگ رہی تھی۔ وجدان بھائی دی کریلا کا نکاح تھا، اتنا بھی بہت زیادہ ہے اس بندے کے لیے۔ جنان نے زریش کا مطلب سنبھالتے ہوئے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ ویسے بہت ہی کیوٹ بندی ہو تم جنان۔ ایشل نے جنان کے پاس آ کر اس کے بھرے بھرے گالوں کو کھینچا تو زریش مسکرا دی۔ جنان کا معصوم سا حسن اسے سب سے مختلف بناتا تھا۔ نہیں جی، کیوٹ تو میری زری ہے، اور آج تو ماشاءاللہ یہ چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے۔ جنان نے بہت محبت سے زریش کے دہکتے ہوئے گالوں کو چھوا۔ دلہن صاحبہ، آپ بھی کچھ بولنے یا کوئی منت مانگی تھی کہ نکاح ہو جائے گا تو 1 مہینے تک خاموش رہوں گی۔ ایشل کی بات پر جہاں جنان کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی، وہیں زریش نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا تھا۔ زری بول نہیں سکتی، جنان نے آہستہ سے ایشل کو بتایا تو ایشل کو اپنی بے باکی پر افسوس ہوا تھا۔ I'm sorry، مجھے پتا نہیں تھا۔ ایشل نے اپنے ہاتھ زریش کے ہاتھوں پر رکھے تو زریش نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ تبھی اچانک سے ان کے کمرے کا دروازہ بجنے لگا۔ گڑیا، شایان کب سے ڈھونڈ رہا ہے تمہیں، اور اب تو اسے غصہ بھی آنے لگا ہے۔ تم جلدی سے پہنچو اس کے پاس۔ جانان کے دروازہ کھولتے ہی ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ شایان کے جانان کہاں ہے؟ ہمارے سوال کو کوئی 10 مرتبہ سن کر وہ اب اکتا چکا تھا۔ ان کا غصہ تو میں ٹھنڈا کرتی ہوں۔ جانان جلدی سے باہر کی طرف چل دی۔ ساتھ بیڈ پر بیٹھی زریش کو دیکھ کر مسکرایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وجدان شادی کے لیے کس طرح سے مان گیا، لیکن اب وہ چاہتا تھا کہ وجدان بھی شایان کی طرح اپنی زندگی میں سیٹ ہو جائے اور اسی کی طرح خوش رہے۔ ساتھ کو امید تھی کہ سامنے بیٹھی وہ لڑکی یہ کر سکتی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ ایجنٹ جی؟ یہاں کسی نے
एल्फी लगा कर चिपका दिया है क्या जो यूं जम कर खड़े हो गए हैं? जाएं अपने बेकार से काम करें। ईशल अचानक से साद के सामने आई थी और अपनी कमर पर हाथ रखकर साद को ठीक ठाक सुना गई थी। लड़की, अपनी हद में रहो तुम। साद ने उस छोटी सी पटाखा को घूर कर कहा। मेरी हद की फिक्र छोड़े एजेंटी, और जाकर ना उस सिकंदर की हद का ध्यान रखो। ये ना हो कि सुबह कमरे में मेरी जगह पे सिर्फ मेरी गर्दन मिले आपको। इसलिए मेहरबानी होगी आपकी, ये काम ध्यान से कर लेना। जिंदगी बहुत प्यारी है मुझे। इतनी बात कहकर ईशल उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर चुकी थी, जबकि साद अपने दांतों को पीसता रह गया। मिर्ची कहीं की। साद की आवाज पर दरवाजे के पास खड़ी ईशल ने बहुत मुश्किल से अपने कहके को रोका था, फिर जरिश की तरफ मुतवज्जा हो गई। भाई तुम क्यों अपना आप थका रही हो? चेंज कर लो। पता नहीं ये सब बर्दाश्त भी कैसे कर रही हो तुम, या फिर सैयाद जी को अपने हुस्न का दीदार अशकम करवाने की नातवा ख्वाहिशात दिल नादान में परवान चढ़ रही हैं। ईशल के इस तरह ड्रामाई अंदाज में बात करने पर जरिश खिलखिला दी। कहती हो तो बुला लूं? ईशल के सवाल पर जरिश पूरी तरह से सुर्ख हो गई थी। जरिश ने जल्दी से इनकार में सर हिलाया। तो फिर मेरी प्यारी सी बहन, कपड़े बदल लो और बोझ कम करो अपना। ईशल ने जल्दी से उसे उठाकर खड़ा किया तो जरिश अपना गरारा संभालते हुए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई। सामने मौजूद आईने में अपना अक्स देखा तो खुद ही हैरान हो गई। वो तो सच में बहुत अच्छी लग रही थी। गुलाबी रंगत को सुनहरी लिबास बहुत नुमाया कर रहा था, जबकि मुनासिब मेकअप ने उसकी नैन नकुश को मजीद खूबसूरत बना दिया था। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अब अपने आप को खुद की ही नजर न लगा देना। इस तरह से देखने का काम तुम सयान जी पर क्यों नहीं छोड़ देती? ईशल ने दरवाजे में खड़े होकर कहा और फिर लड़कों की तरह जरिश को देखते हुए सीटी बजाने लगी, जबकि वजदान के जिक्र पर जरिश का दिल बहुत तेजी से धड़का था। लेकिन ऐसा ख्वाब की वजह से नहीं हुआ था। वो तो आज बेतहाशा खुश थी। आखिर उसके ख्वाबों की शहजादे, उसके मसीहा को उसके नसीब में लिख दिया गया था, जिसका सिर्फ ख्याल ही जरिश का हर दुख, उसकी हर तकलीफ मिटा देता था। हाँ, वो खुश थी, और इतना खुश वो पूरे 6 साल के बाद हुई थी। वजदान की रही से ही नींद भी उड़ गई थी। वो सारी रात सो नहीं सका था। रात का ज्यादातर वक्त उसने अपने जिम में ही गुजारा था। एक अजीब सी बेचैनी थी उसे। आखिर वो जिंदगी से नफरत करने वाला शख्स अपनी जिंदगी किसी के साथ जोड़ बैठा था। पंचिंग बैग पर मुक्कों की बरसात जोरदार थी। उसका ऐसा गुस्सा बस तन्हाई में ही बाहर आता था, क्योंकि दुनिया के लिए वो एक इंतहाई सर्द, बेतासुर सा इंसान था, मगर अंदर जज्बात, गुस्से और गम का एक लावा उबलने को तैयार था। उसका गुजरा हुआ बदतर वक्त उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह चल रहा था। उसका ये सफाक रूप तन्हाई के सिवा कभी किसी ने नहीं देखा था। सिर्फ तन्हाई नहीं तो उसे सीक्रेट एजेंट वजदान खान का वहशी रूप देखा था, और सिर्फ तन्हाई ही उसके दर्द की हमराज थी। खान एक इंसान नहीं, आग है जो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। तुम उसे कैद नहीं कर पाओगे वजदान। तुम हमारा हिस्सा हो, आर्मी का नहीं, और ये तुम बहुत जल्द समझ जाओगे कि तुम किसी की गुलामी के लिए नहीं बने। एक पुराने दोस्त के कहे हुए अल्फाज उसके जहन में घूम रहे थे। फजर का टाइम हो गया है, सोचा तुम्हें बता दूं। शयान दरवाजे में खड़े होकर वजदान को देख रहा था। वजदान उसे अपना जैसा ही लगता था, दुर्राब का अक्स। लेकिन शयान जानता था कि उस शख्स के सीने में दुर्राब से भी ज्यादा राज और तूफान छुपे हैं। तुम अपनी बीवी की फिक्र करो, अकेले में जाग गई तो चिल्लाने लगेगी। वजदान दोबारा से हाथों की मुट्ठियां बनाकर फिर से पंचिंग बैग पर मुक्कों की बरसात करने लगा। बीवी तो तुम्हारी कहीं ज्यादा डरपोक है। शयान ने एक आंख दबाकर शरारत से कहा। वजदान के तासुरात पल भर में बदले थे। मजबूरी से बढ़कर कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक समझौता है, और ये बात तुम मत भूलना। वजदान ने काफी सख्ती से कहा था। मैं तो याद रखूंगा मेरे दोस्त, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम ये ना भूल जाओ। शयान ने मुस्कुरा कर कहा। दुर्राब खान नहीं हूं मैं। वजदान की बात पर शयान कहका लगाकर हंसा। फिर तो वजदान खान की हिम्मत काबिले दीद होगी। वजदान ने सर झटक कर अपनी शर्ट उठाई
اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا. جیسے ایک معصوم کی محبت نے میری زندگی میں سکون شامل کر دیا. میری دعا ہے کہ اسی طرح وہ معصوم بھی تمہاری زندگی کی خوشیاں اور تمہارے چہرے کی مسکراہٹ کو واپس لے آئے. تم دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہو. اسے تمہاری ضرورت ہے اور تمہیں اس کی. شایان نے خود میں سرگوشی کی اور مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف چل دیا. ان کا نکاح ہوئے 3 دن ہو چکے تھے، لیکن اس وقت میں بات کرنا تو دور، وجدان اور زرش کا ایک مرتبہ سامنا بھی نہیں ہوا تھا. اس کی وجہ سے زرش کافی افسردہ بھی تھی. اس سبز آنکھوں والے مسیحا کو دیکھ کر جو سکون زرش کے دل میں اترتا تھا وہ زرش روزانہ چاہتی تھی دیکھنا، لیکن وہ بے درد سجن کبھی اس کے سامنے ہی نہیں آیا اور نہ ہی زرش کبھی اپنے کمرے سے باہر نکلی. تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سب باہر بیٹھے ہیں اور تم یہاں تنہا ہو، کیوں بھلا؟ جانان زرش کے پاس آئے گی تو زرش نے منہ بس توڑ لیا. ابھی صبح ہی تو زرش کو پتا چلا تھا کہ جانان کل واپس جا رہی ہے، کیونکہ شایان کو اپنی ڈیوٹی پر واپس جانا تھا. ارے میری جان، ناراض تو نہیں ہو؟ میں پھر جلدی واپس آ جاؤں گی اور پھر ہم مل کر ہم آپی کے پاس چلیں گے. جانان نے زرش کا گال چوم کر کہا، مگر وہ زرش کی ناراضگی کم نہیں کر پائی تھی. اچھا چلو اب باہر آؤ، میں اور ایشل ٹیرس پر جا رہے ہیں. زرش نے ہاں میں سر ہلایا اور جانان کے پیچھے چل دی، مگر تبھی اس کے کانوں میں اپنے شوہر کی آواز پڑی تو اس کے قدم بے ساختہ طور پر رکے، جبکہ جانان اس پر دھیان دیے بغیر جا چکی تھی. زرش بھی وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ایک جھلک دیکھنے کی چاہ نے زرش کے قدم اس کمرے کی جانب بڑھا دیے. دروازے کے پیچھے چھپ کر زرش ان تینوں دوستوں کو دیکھنے لگی جو اس سے بے خبر اپنی باتوں میں مگن تھے. اگر تمہیں ملک یا محبت میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو کسے چنو گے؟ شایان نے اپنے آرمی کے بیچ کو فخر سے دیکھتے ہوئے پوچھا. اسی اعزاز کو واپس پانے کے لیے اس نے اتنی محنت کی تھی. اپنے ملک کو ہمیشہ. سعد نے 1 سیکنڈ کا وقت لگائے بغیر جواب دیا. سعد وطن کی خاطر کچھ بھی کر سکتا تھا. اور تم کیا چنو گے ایجنٹ وجدان خان؟ شایان نے دلچسپی سے وجدان کو دیکھا جو بیزاری سے اپنے پستل صاف کرتا ان کو برداشت کر رہا تھا. دونوں ہی نہیں. محبت تو میں کسی سے بھی نہیں کرتا اور ملک سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. وجدان نے اپنی گن کو پاکٹ میں رکھا. تو پھر آرمی کا شعبہ کیوں چنا تم نے؟ سعد نے حیرانی سے اس سرد مہر شخص کو دیکھا جس کے چہرے پر کبھی کوئی تاثر ہی نہیں تھا. موت پانے کے لیے آرمی میں آیا تھا میں، کیونکہ مجھے بستلوں کی طرح حرام کی نہیں بلکہ بہادروں والی حلال کی موت چاہیے. وجدان کی خواہش سعد اور شایان کو شش و پنج میں مبتلا کرنے کے لیے کافی تھی. اور اگر تمہیں محبت ہو گئی تو؟ اس سوال پر وجدان نے ایک ایبرو چکا کر شایان کو دیکھا. تو دعا کرنا کہ وہ لڑکی پہلے ہی مر جائے، ورنہ میری محبت اسے بہت بے دردی سے مار ڈالے گی. وجدان بے تاثر چہرے سے اپنی بات کہہ چکا تھا، جبکہ باہر کھڑی لڑکی کا معصوم سا دل وہ اپنی بات سے چکنا چور کر چکا تھا. وہ معصوم جسے دل و جان سے چاہنے لگی تھی وہ اسی کی موت کا خواہش مند تھا، اور یہ بات زرش کے دل کو سینکڑوں ٹکڑوں میں بکھیر چکی تھی. آنسو سے بھری ایک نگاہ وجدان پر ڈال کر وہ وہاں سے واپس چلی گئی. جانان اور شایان واپس اپنے گھر جا چکے تھے، لیکن زرش اب اتنا بھی تنہا محسوس نہیں کر رہی تھی کیونکہ ایشل اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی. سب سے اچھی بات تو یہ تھی کہ ایشل اشاروں کی زبان بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی. اس لڑکی نے زرش کو تنہائی کا احساس ایک پل کے لیے بھی نہیں ہونے دیا تھا، اور اب تو زرش بھی اس سے کہنے لگی تھی کہ وہ اس کی بیسٹ فرینڈ ہے. اچھا ایسی بات ہے تو جاؤ میرا بچہ، بیسٹ فرینڈ کے لیے ایک بڑھیا سی کافی بنا کر لاؤ تاکہ مجھے بھی تو پتا چلے کہ میری فرینڈز کتنے پانی میں ہیں. زرش نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا اور جلدی سے باہر نکل گئی. اپنی ہڑبڑی میں اسے سامنے سے آتا وجدان بھی دکھائی نہیں دیا تھا، اس لیے تو وہ بری طرح سے اس کے سینے سے ٹکرائی اور گرنے کے خوف سے اپنی آنکھیں بہت زور سے میچ لیں. آنکھیں کھولو، نہیں گری تم. وجدان کی سنجیدہ سی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو زرش نے صرف ایک آنکھ کھول کر اسے دیکھا اور پھر گھبرا کر اسے دور ہوئی. مجھے معاف کر دیں، مجھے پتا نہیں چلا. زرش نے گھبراہٹ میں جلدی سے اشارہ کیا جو وجدان کو بالکل بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیا؟ وجدان کے سوال پر زرش مزید کنفیوز ہو گئے. وہ کہہ رہی ہے کہ اپنی آنکھیں کھلی چھوڑ کر چلا کریں. آپ کی تو خیر ہے، لیکن اس زوردار ٹکر سے آپ کی معصوم بیوی کی ہڈی پسلی ایک ہو جانی تھی. ایشل نے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی ہی بات سنائی، جبکہ زرش مسلسل انکار میں سر ہلا رہی تھی.
وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر ناراض ہو جائے. ابھی تو زرش یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسے منائے گی کیسے. کوئی بات نہیں، اور دھیان سے دیکھ کر چلا کرو. وجدان نے خوف سے زرش کو کہا، اور ایشل کو تو وہ مکمل طور پر نظر انداز کر گیا تھا، اور ایشل کو کہاں گوارا تھا. اور وہ یہ بھی کہہ رہی ہے کہ اپنا سڑیل سا ایٹیٹیوڈ کسی کو بیچ دیں. فری کی چیزیں سر پر سوار نہیں کرتے. اونچی آواز میں چلاتی ایشل کے منہ پر زرش نے اپنا ہاتھ رکھ کر اس کا منہ بند کروا دیا تھا. کیا ڈالی اس کھڑوس کو مزہ تو چکھانے دیتی، نہ جانے کیا سمجھتا ہے خود کو. ایشل ابھی بھی اسی راستے کو گھور رہی تھی جہاں سے وجدان گیا تھا. تم انہیں ناراض کر دیتی تو میں کیسے مناتی. زرش نے غصے سے اشارہ کیا تو ایشل کے لبوں پر پہلے ایک ٹھرکیوں والی سیٹی اور پھر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی. آئے ہے، بڑا خیال ہے ان کی ناراضگیوں کا. خیر تھی، پیار سے منا لیتی انہیں، دل خوش ہو جانا تھا ان کا. زرش نے شرما کر اپنا سر جھکا لیا. ایسے گزارا نہیں چلنا ڈارلنگ. اس شخص کو اپنی موجودگی، اپنی اہمیت کا احساس دلاؤ یار، نہیں تو یہ ایسا ہی رہے گا. اپنے کمرے اور اپنے آپ سے باہر نکلو اور اپنی زندگی پر دھیان دو. اسے سنبھالنے کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی. ایشل اسے سمجھا کر خود واپس کمرے میں چلی گئی، جبکہ زرش وہیں کھڑی اس کی باتوں پر غور کر رہی تھی. وجدان ان دنوں میں سکندر کے بارے میں پتہ لگانے کی کوشش کر چکا تھا، جس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا تھا. یہ سکندر جو بھی تھا انتہائی چلاک دماغ کا مالک تھا. تو پھر کیا پتہ چلا ہے سکندر کے بارے میں؟ ساتھ کے سوال پر وجدان نے کافی دیر سوچا تھا. کچھ خاص نہیں، لیکن یہ شخص جو کوئی بھی ہے بالکل اکیلے کام کر رہا ہے. اس کا کسی بھی کرمنل یا ٹیررسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا. اور تو اور جہاں کہیں بھی اس سکندر نے کسی کو مارا ہے وہاں کا سارا نیٹ ورک CCTV ہیک کر کے اس وقت بند کر دیے گئے تھے، جس کی وجہ سے ایک ہلکی سی بھی فوٹیج نہیں ہے اس کی. پہچان کافی گہری سوچ میں بول رہا تھا. فون کا کیا؟ یہ سکندر بہت سے لوگوں کو فون سے ہی بلیک میل کرتا رہا ہے نا؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا. جس بھی موبائل سے فون کرتا ہے وہ چوری کے تھے. ہر ایک موبائل اور ہر واردات کے بعد موبائل کو پھینک کر نیا موبائل چرا لیتا ہے. ویسے بھی کوئی بھی قتل سکندر نے براہ راست نہیں کیا، بلکہ ہر ایک کو خودکشی کے لیے مجبور کیا ہے. وجدان کی آنکھوں میں مخصوص چمک آئی تھی جو کسی چیز کو سراہنے پر ہی آتی تھی. اس سب کا مطلب؟ سعد کی دلچسپی میں بھی مزید اضافہ ہو گیا. مطلب صاف ہے، 1 سال میں صرف 15 لوگوں کی جان اس نے اسی وجہ سے لی ہے کیونکہ وہ پہلے اپنے شکار کے ہر پہلو پر نظر رکھتا ہے، پھر اس کی کمزوری ڈھونڈ کر اسے اپنی طاقت بناتا ہے. جیسے دارا اپنی طاقت استعمال کرتا تھا، یہ اپنا دماغ استعمال کرتا ہے. اور وہ کمزوری اتنی بڑی تو ضرور ہوگی جو ایک انسان کو خودکشی پر مجبور کر دے. سعد کی بات پر وجدان کے تاثرات بہت خطرناک ہو گئے تھے. بہت ہی چلاک اور شاطر ہے یہ سکندر. مزہ آئے گا اس سے ڈھونڈنے میں. تم اس لڑکی کو بلاؤ، آخر پتہ تو چلے کہ جانتی کیا ہے وہ سکندر کے بارے میں. سعد اس بات میں سر ہلا کر باہر کی طرف چل دیا. وجدان نے اپنے سامنے موجود تمام کاغذات کو سمیٹا تھا. کچھ ہی دیر کے بعد سعد ایشل کے ساتھ وہاں آیا تھا. جلدی بتاؤ بھائی، کیا کام ہے؟ پتہ نہیں، رنگ میں بھنگ ڈالنے کا بہت شوق ہے آپ لوگوں کو. اتنے مزے سے میں اور زری کیرم کھیل رہے تھے. ایشل نے منہ بسورا. یہاں چھٹیاں منانے نہیں آئی ہو تم؟ بتاؤ مجھے، کیا جانتی ہو تم اس سکندر کے بارے میں؟ وجدان نے پوچھا. کچھ زیادہ تو نہیں، بس میں ایک بینک میں جاب کرتی تھی، وہاں کام زیادہ ہونے کی وجہ سے رات کے تقریباً 2 بجے کے قریب کام سے فارغ ہو کر پارکنگ ایریا کی طرف گئی تھی جب میری نظر ایک آدمی پر گئی. اسے بلیک جینز پر بلیک ہوڈی پہنی ہوئی تھی اور بلیک رومال سے اپنا چہرہ کور کیا ہوا تھا، جبکہ ایک پسٹل کو اس نے دوسرے آدمی پر تانا ہوا تھا. میں ایک پلر کے پیچھے چھپ کر دیکھنے لگی. وہ آدمی بہت زیادہ رو رہا تھا اور بار بار اس کالے کپڑوں والے آدمی سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کون ہے. ایشل ایک پل کو رکی تھی اور اس کی آنکھوں میں خوف سا لہرایا تھا. پھر وجدان نے بے چینی سے پوچھا. پھر اس آدمی نے صرف ایک لفظ بولا تھا، سکندر، اور پھر اس نے اس آدمی کی کن پٹی پر پسٹل رکھ کر چلا دی تھی. ایشل نے گہرا سانس لیا
اس کے بعد اس سکندر نے وہی بندوق اس مرے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں پکڑائی اور وہاں سے چلا گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، لیکن پھر بھی ہمت کر کے پولیس اسٹیشن تک گئی اور انہیں ساری بات بتائی۔ اگر اس کے بعد اس سکندر نے مجھے بہت دفعہ مارنے کی کوشش کی، لیکن کسی نہ کسی طرح میں بچ ہی جاتی۔ اسی طرح پروٹیکشن کے لیے پہلے پولیس کے پاس رہی، پھر کچھ آفیسرز کے گھر، مگر جب سکندر وہاں بھی پہنچ گیا تو شاہ انکل نے مجھے اسفی انکل کے پاس بھیج دیا اور اب آپ کے پاس ہوں۔ مگر دیکھنا وہ یہاں بھی پہنچ جائے گا، بہت خطرناک ہے وہ۔ ایشل اب باقاعدہ خوف سے کانپ رہی تھی، جبکہ وجدان ابھی بھی اسے گھور رہا تھا۔ اس سب کے علاوہ اور کچھ بھی جانتے ہو کہ نہیں؟ وجدان بے چین ہوا۔ ایشل نے کچھ دیر سوچا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ ایک بار جب مجھے مارنے آیا تھا تو میں نے اسے قریب سے دیکھا تھا، بہت قریب سے دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا تم نے؟ وجدان نے اپنے سینے پر بازو باندھے۔ اس کی آنکھیں سرد تھی، سبز آنکھیں تھیں۔ ایشل کی بات پر اب تو سعد بھی ششپن میں مبتلا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، جاؤ تم۔ وجدان کی اجازت دیتی ہی ایشل وہاں سے چلی گئی تھی، مگر اب وجدان پہلے سے بھی زیادہ الجھ گیا تھا، جبکہ سعد اسے جانچتی یا نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تو عجیب تھا۔ سلمان صاحب کو صبح ہوتی ہی ان کی پارٹی کے چیئرمین کا فون آیا تھا، جو کہ انہیں اسلام آباد بلا رہے تھے۔ سلمان صاحب سیاست چھوڑنا چاہ رہے تھے، لیکن اس کے لیے بھی چیئرمین سے ملنا بہت ضروری تھا۔ کیا ہوا سلمان؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ فاطمہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ اسلام آباد جانا پڑے گا مجھے کچھ وقت کے لیے، چیئرمین نے بلایا ہے۔ لیکن آپ تو پارٹی چھوڑنا چاہ رہے تھے نا؟ فاطمہ بیگم پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ سلمان صاحب اس حالت میں کوئی کام نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اس کے لیے بھی مجھے وہاں جانا پڑے گا فاطمہ، اس طرح سے کام نہیں چلے گا۔ سلمان صاحب ہلکا سا مسکرائے۔ آپ اکیلے نہیں جائیں گے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ نہیں، زرش تمہارے بنا نہیں رہ سکتی فاطمہ، اور میں اسے یہاں سے لے کر نہیں جا رہا۔ سلمان صاحب نے دو ٹوک بات کی۔ پہلے بھی آپ نے زرش کا نکاح کروا دیا اور مجھے بس یہ کہا کہ آپ پر بھروسہ رکھوں۔ اب میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے فیصلے پر بھروسہ رکھیں، آج نہیں تو کل زرش کو یہیں تو رہنا ہے اپنے شوہر کے ساتھ۔ اچھا ہے، اس سے عادت ہو جائے گی۔ سلمان، میں چاہتی ہوں کہ اب وہ میرے سائے سے باہر نکلے، اپنی زندگی گزارے اور اس خوف کو دل سے نکال دے۔ فاطمہ بیگم نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، لیکن کچھ نہیں، میں آپ کو اکیلے نہیں بھیج رہی، اور آپ زرش کی فکر مت کریں۔ ایشل ہے اس کے پاس اور وہ زرش کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہے۔ فاطمہ بیگم کی بات پر سلمان صاحب نے کافی غور کیا اور پھر اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، میں پیکنگ کر لیتی ہوں پھر۔ فاطمہ بیگم اپنی بات کہہ کر وہاں سے جا چکی تھی، لیکن سلمان صاحب ابھی بھی اضطراب میں تھے۔ اپنی معصوم بچی کو چھوڑنے کا ان کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن بیٹیاں تو ہوتی ہی پرایا دھن ہے، اور فاطمہ بیگم کی بات میں مصلحت بھی تھی۔ زرش کو اپنا خوف نکالنا تھا، جو کہ ان کے ہوتے ہوئے تو کبھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پاک پروردگار، میری بچی کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ زرش کے لیے سلمان صاحب کے دل سے دعا نکلی تھی۔ زرش، چپ کر جاؤ میرا بیٹا، پلیز رونا تو بند کرو۔ فاطمہ بیگم زرش کو بہت دیر سے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ان کے جانے کا سن کر زرش ان کے ساتھ چپ کے روئے جا رہی تھی۔ ارے کیا ہو گیا ہے زری؟ میں ہوں نا یہاں، اب تم اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہو، ماشاءاللہ سے شادی ہو گئی ہے تمہاری، چپ کرو بس۔ ایشن نے اسے کھینچ کر اپنا ساتھ لگایا، لیکن زرش کے رونے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ آنٹی آپ جائیں، میں اسے سنبھال لوں گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ ایشن نے مسکراتے ہوئے فاطمہ بیگم کو کہا تو فاطمہ بیگم نے اس بات میں سر ہلایا اور زرش کے سر پر بوسہ دے کر وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اپنا خیال رکھنا زری، اور بالکل بھی گھبرانا نہیں بیٹا، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ فاطمہ بیگم کی آواز میں نمی پیدا ہوئی تھی۔ آخر کار وہ بھی کبھی اپنی بیٹی سے دور نہیں گئی تھی، اور اب ایسا کرنا ان کے لیے بھی بڑا مشکل عمل ثابت ہوا تھا۔ ایک آخری نگاہ ایشل سے لپٹی ہوئی زرش پر ڈال کر فاطمہ بیگم باہر کی طرف چل دی، جہاں سکندر صاحب ان کا انتظار کر رہے تھے۔ ارے بس کرو، اب چپ بھی کر جاؤ، ورنہ سنامی آ جائے گا اس گھر میں، اور قسم سے مجھے بھری جوانی میں ڈوب کے نہیں مرنا۔ ایشل نے شرارت سے کہتے ہوئے زرش کو اپنے ساتھ لگا لیا۔
تم رو کیوں رہی ہو؟ بھائی کبھی نہ کبھی تو رخصت ہوگا تو میں اسی بندے کے پاس آنا تھا نا، تو ابھی صحیح۔ ایشل نے اس کا چہرہ تھوڑی سے پکڑ کر اوپر کیا۔ پھر اب اس سب میں تمہارا فائدہ بھی تو ہے۔ ایشل نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تو ذرا سوالیہ نظر سے اسے دیکھنے لگی۔ ارے اب اپنے مام ڈیڈ کے ہوتے ہوئے تو تم اپنے ہسبینڈ کے قریب جانے سے کتراتی ہی، لیکن اب تو موقع بھی ہے اور محل بھی، تو دیوانہ بنا لو اور اپنی اداؤں کا فائدہ اٹھاؤ۔ ایشل کی بات پر زرش کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ہائے، بس ایسی ادائیں ہی پیا جی کو دکھانا، پھر دیکھنا کیسے لٹو ہوتے ہیں تمہارے پیچھے، اور سب بھول بھال کر سیدھا اپنے روم میں جا کر رخصتی بھی کروا ہی دیں گے۔ زرش جو ایشل کو آنکھیں بڑی کر کے دیکھ رہی تھی، اس کی آخری بات پر شرم کے مارے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا گئی۔ ایشل کا کہکا کمرے میں گونجا تھا۔ You are too sweet, my little darling۔ ایشل نے زرش کو اس طرح سے شرماتے ہوئے دیکھ کر کہا اور خود باہر کی جانب چل دی۔ ابھی وہ کچھ قدم ہی چلی تھی جب وہ بری طرح سے ایک چٹان کے مارے سینے سے ٹکرائی۔ اف، اندھے ہو گئے ہیں کیا ایجنٹ جی؟ اور سینہ ہے یا کمرشل بورڈ؟ سر پھاڑ دیا ہے میرا۔ ساتھ پر نظر پڑتے ہی ایشل شروع ہو گئی تھی۔ قصور تمہارا اپنا ہے، دھیان موبائل سے ہٹا کر چلو نا۔ سعد نے اپنے کمرشل بورڈ کی مانند چھاتی پر بازو باندھ کر کہا۔ مجھ پر الزام مت لگائیں، خود کی کہیں پہ نگاہیں اور کہیں پہ نشانہ ہے اور کہہ مجھے رہے ہیں۔ ڈی وائی ڈی؟ سعد نے حیرانی سے پوچھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر۔ ایشل کے بتانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی سعد کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ تم کوئی بات سیدھی طرح سے بھی کرتی ہو؟ سعد نے شرارت سے پوچھا۔ ہاں، بہت سی باتیں جو میں صاف سیدھی طرح کہہ دیتی ہوں، ایشل نے بہت معصومیت سے کہا۔ وہ کیا؟ جیسے کہ آپ میرے خیال میں اس دنیا کے سب سے نکمے ایجنٹ ہیں، جس کو کوئی کام ہی نہیں، صرف گھر رہ کر کھانا پکاتا ہے یا مجھے پٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ایشل کسی سے نہیں پٹ سکتی، آئی سمجھ میں؟ اس لیے آپ کی یہ ٹھرکیوں والی ساتھ ٹکرانے کی کوششیں بیکار ہیں۔ سعد حیرت سے منہ کھولے اس کو دیکھ رہا تھا۔ یہ خوش فہمی تمہیں کس نے ڈال دی کہ میں تم جیسی مکھی کو پٹانے کی کوشش کر رہا ہوں؟ سعد نے اس کے چشمے کی اوڑ میں چھپی آنکھوں کو دیکھ کر کہا۔ ہے ایک کرونا وائرس، اس نے بتایا ہے۔ ایشل اتنا کہہ کر اپنی پونی جھلاتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ سعد تو صرف مٹھیاں کستا رہ گیا۔ تیکھی مرچی۔ زرش کا موڈ بہت زیادہ خراب تھا۔ فاطمہ بیگم اور سلمان صاحب کا اس طرح سے چلے جانا اسے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس غم میں زرش نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا۔ سلمان صاحب کا جانا ضروری تھا اور فاطمہ بیگم انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، لیکن کم از کم وہ زرش کو اپنے ساتھ لے کر تو جا سکتی تھی نا۔ بھلا زرش کا یہاں رہنا ضروری تھا؟ زرش کو اس وقت سب سے زیادہ غصہ اسی بات کا تھا جس کی وجہ سے اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ Hey my little doll, what's going on؟ زرش ایشل کی چہکتی ہوئی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگی، جو کہ ہاتھ میں ایک ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ چلو جلدی سے اب کھانا کھا لو، تمہیں پتا ہے نا وہ سعد جی نے اپنے ہاتھوں سے پکایا ہے اور کمال مزے کا ہے یار۔ ایشل مسلسل بولتے ہوئے فرائیڈ رائس پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ اسے اتنے غریب تو نہیں ہے یہ لوگ، مگر پھر بھی گھر میں ایک بھی میڈ نہیں ہے، سارا کام خود ہی نمٹا لیتے ہیں۔ سچی مانو یا نہ مانو، مجھے تو حد درجہ کے کنجوس لگتے ہیں دونوں۔ ایشل کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی زرش کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ ایشل پل بھر میں اس کا موڈ بگڑا ہوا ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بس دیکھا، ایسے ہنستے ہیں، مسکراتے ہوئے اچھی لگتی ہو تم۔ چلو اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں رہنے سے اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ بھائی تمہارے اپنے ذاتی شوہر کا گھر ہے، تمہیں تو یہاں حکومت کرنی چاہیے، نہ کہ اس طرح سے کمرے میں منہ بنا کر بیٹھنا چاہیے۔ ایشل نے پلیٹ زرش کے سامنے کی تھی اور پھر خود بھی اس کے پاس بیٹھ کر بولنا شروع ہو گئی۔ میں کبھی بھی کہیں بھی اپنی امی کے بغیر نہیں رہی نا، اس وجہ سے۔ زرش نے اشارہ کیا تو ایشل نے اپنی آنکھوں کو پھیر لیا۔ یہ تو بالکل ایک چھوٹی سی وجہ ہے ڈارلنگ، بات کچھ اور ہے جو تم چھپا رہی ہو۔ اب جلدی سے بتاؤ مجھے، ورنہ ناراض ہو جاؤں گی میں، اور پھر اس کھڑوس لوگوں کے سہارے جینا ہے تم نے۔ ایشل نے مصنوعی غصے سے کہا تھا، لیکن پھر بھی زرش اپنی بہت اچھی دوست کو پریشانی سے دیکھنے لگی۔ وہ بالکل بھی اپنی دوست کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے کافی دیر سوچنے کے بعد زرش نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے۔ وہ وجدان کو میں اچھی نہیں لگتی، اس لیے میں ان کے سامنے نہیں جانا چاہتی۔ زرش کی بات پر ایشل نے اپنی پریشانی سے دیکھا۔
پہلی بات کہ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ وہ آدمی تمہیں پسند نہیں کرتا، اور دوسری بات میٹر یہ نہیں کرتا کہ وہ تمہیں پسند کرتا ہے یا نہیں، میرے لیے میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ تمہیں کیسا لگتا ہے۔ ایشل کے سوال پر زرش نے شرمیلی سی مسکان کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا۔ زرش تو اس سبز آنکھوں والے فرشتوں کو ہمیشہ سے اپنے معصوم دل میں رکھتی تھی، اور اب نکاح جیسے پاکیزہ بندھن میں بندھنے کے بعد تو وہ شخص اب اس دل پر اپنی حکومت کا جھنڈا گاڑ بیٹھا تھا۔ ارے واہ، ان کے تو ذکر پر ہی تمہارا چہرہ گلاب ہو گیا۔ ایشل نے اس کے گال پر چٹکی کاٹتے ہوئے کہا، میری بات سنو دھیان سے، اول تو جیسا تم سوچ رہی ہو نا ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وجدان بھائی کے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے تمہیں ناپسند کرنے کی، انہیں تو شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اتنی پیاری سی ڈول ملی ہے انہیں، اور اگر کسی وجہ سے تمہیں ناپسند کرتے بھی تو تمہیں اس وجہ کو دور کرنا ہوگا لازمی، اس آدمی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کرنا ہوگا، اور یہ سب تم اس کمرے میں بیٹھ کر تو نہیں کر سکتی نا۔ ایشل نے اسے بہت پیار سے سمجھایا، جبکہ زرش بھی بہت دیر تک اس کی باتوں پر غور کرتی رہی تھی۔ ہاں، وہ چاہتی تھی کہ اس کا شہزادہ اس سے محبت کرے، بالکل جس طرح سے شیان جانان سے کرتا ہے، بالکل جیسے عثمان ہمنا کو چاہتا ہے۔ ہاں نا، زرش اپنی سب کمیوں کے باوجود یہ سب پانا چاہتی تھی۔ تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ زرش نے جلدی سے ایشل سے پوچھا، جبکہ جواب میں ایشل ایک دل فریب سے مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ فی الحال تو یہ چاول کھاؤ، اس کے بعد وہ کرتی جانا جو میں تمہیں کہہ رہی ہوں، اب پھر دیکھنا کس طرح سے محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا۔ یہ بنگالی بابا ایشل کا وعدہ ہے بچہ۔ ایشل نے ایک ہاتھ اوپر کر کے کہا تو زرش ہنس دی، اسے ایشل پر پورا بھروسہ تھا۔ زرش نے سوچ لیا تھا کہ اب مزید وہ ڈر کر اندھیرے میں چھپنے والی لڑکی نہیں بنے گی، بلکہ وہ اپنے حصے کی خوشیوں اور محبتوں کا مطالبہ اپنی قسمت سے کرے گی، کیونکہ وہ زرش کا حق ہے جسے وہ حاصل کر کے رہے گی۔ وجدان کی نظر اپنے سامنے موجود کاغذات پر تھی۔ سکندر اس کی سوچ سے بھی زیادہ چلاک نکلا تھا۔ وجدان کافی کوششوں کے باوجود سکندر کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں لگا سکا تھا، اور یہ بات اسے غصہ دلا رہی تھی۔ آخر کون تھا یہ سکندر؟ وہ خود کو اتنا بڑا راز کیوں بنا رہا تھا؟ وجدان کو ان سوالوں کے جواب جاننے تھے جو وہ آرمی کی بتائی ہوئی حدود میں رہ کر نہیں کر پا رہا تھا۔ تم ایک ایسی آگ ہو خان جو دنیا کو جلا سکتی ہے، اگر کسی کی غلامی میں رہے گی تو بجھ جائے گی۔ ایک پرانے دوست کے الفاظ اس کے کان میں گونجے تھے۔ یہ سکندر بھی تو وجدان جیسا ہی تھا، ایک آگ، اور یہی چیز تو اسے دلچسپ بنا رہی تھی۔ ان سب کاغذات اور ثبوتوں کو واپس خفیہ جگہ پر رکھ کر وجدان نے اپنا رخ دروازے میں لگے پول کی طرف کیا اور اپنی شرٹ اتار کر اس پول کے ساتھ لٹک کر پش اپس کرنے لگا۔ اچانک سے ایک ہلکی سی آواز کے ساتھ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا تو وجدان اس پول سے اتر کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ دروازے کے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دینے پر وجدان اپنی پسٹل نکال کر دبے پاؤں اس طرف چل پڑا۔ اس نے دروازے کے ایک پٹ کو بند کر کے اس کے پیچھے پیچھے وجود کو گلے سے تھام کر اپنی پسٹل اس پر تانی تھی۔ وہ نازک سا وجود پل بھر میں خوف کے مارے سہم کر جم گیا تھا۔ وہ کانچ سی آنکھوں میں ڈر کے مارے نمی اتر آئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ مرنا چاہتی ہو کہ میرے ہاتھوں سے؟ وجدان نے غصے سے اپنی چھوٹی سی بیوی کو گھورا اور اس کی ملائم گردن سے اپنا بھاری بھرکم ہاتھ ہٹایا، جبکہ زرش جس جذبے سے یہاں آئی تھی وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ وجدان کے چہرے پر بیزاری تھی جو کہ زرش کے دل کو تیر کی طرح لگی تھی، مگر پھر بھی وہ ڈٹی رہی اور ایشل کی کہی بات پر عمل کرنے لگی۔ مجھے بھوک لگی ہے، اب فریج میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت ہمت کر کے زرش نے اشارہ کیا۔ کیا مطلب کچھ بھی نہیں ہے؟ سعد نے جو ڈنر بنایا تھا وہ کہاں گیا؟ وجدان نے حیرت سے پوچھا تو زرش نے جواب میں اپنے کندھے اچکا دیے۔ حالانکہ ایشل کی اس چالاکی کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ سارا کھانا اسی نے غائب کیا تھا اور پھر زرش کو وجدان کے پاس بھیج دیا تھا۔ اچھا آؤ میں دیکھتا ہوں۔ زرش نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر انتہائی خوشی کے ساتھ وجدان کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گئی۔ تمہیں کچھ بنانا آتا ہے؟ وجدان کا سوال ختم ہونے سے پہلے ہی زرش نے نہ میں سر ہلایا۔ وجدان نے ایک گہرا سانس بھرا جیسے کہ خود پر ضبط باندھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے بیٹھو تم، کرتا ہوں میں کچھ۔ زرش فوراً سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وجدان نے نوٹس کیا کہ وہ بہت آسانی سے ہر بات مان جاتی تھی، اس کے علاوہ وہ بہت ہی زیادہ معصوم اور ڈرپوک بھی ہے۔ سب سے بڑھ کر وہ کمزور ہے، بہت زیادہ کمزور،
اور کمزوری سے وجدان کو سخت چڑ تھی۔ وجدان جتنی دیر کچن میں کام کرتا رہا تھا، زرش اپنی چھوٹی سے ٹھوڈی کے نیچے ہاتھ رکھ کر اسے دیکھتی رہی تھی۔ وہ تو اسی بات میں خوش تھی کہ اس کے مسیحا کو اس کی بھوک کی فکر ہے۔ یہ لو اپنا کھانا، اور براہ مہربانی اب مجھے گھورنا بند کر دو۔ وجدان نے آملیٹ اور ٹوسٹ اس کے سامنے رکھا۔ میں آپ کو گھور نہیں رہی تھی، بس دیکھ رہی تھی کہ آملیٹ کیسے بناتے ہیں۔ زرش نے آہستہ سے اشارہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تیزی سے کیا اشارہ وجدان کو سمجھ نہیں آتا۔ میں تمہارا کوکنگ شو تو نہیں ہوں، اپنی آنکھیں محدود رکھا کرو۔ وجدان اتنا کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ زرش اسے اپنے پاس روکنا چاہتی تھی۔ جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈال کر زور زور سے کھانسنے لگی۔ اس کی بڑھتی سانسوں کی آواز سن کر وجدان تیزی سے مڑا اور اس کے پاس آ کر اسے پیٹ تھپ تھپانے لگا۔ آرام سے کھاؤ، کوئی چھین نہیں رہا تم سے۔ وجدان تقریباً دھاڑا تھا۔ زرش جہاں اس کے غصے سے ڈر گئی تھی، وہیں اسے وجدان کا اس طرح سے فکر کرنا بہت زیادہ اچھا لگا تھا۔ سوری، پلیز آپ میرے پاس بیٹھ جائیں۔ زرش نے آہستہ سے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وجدان بیٹھنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن اگر پھر سے ایسا کچھ ہو جاتا تو وہ شیان کو کیا جواب دیتا کہ اس کی ڈرپوک سی سالی کھانا کھاتے ہوئے مر گئی۔ یہ بہت مزے کا ہے۔ زرش نے اشارہ کر کے آملیٹ کھانا شروع کر دیا۔ وجدان چاہتے ہوئے بھی نگاہیں اس پر سے ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ کیا تھی وہ لڑکی؟ کیوں وہ اسے اس طرح سے نرمی پر مجبور کر رہی تھی؟ اسے کمزور، ہاں یہی تو تھی وہ، ایک کمزور۔ وجدان نے ضبط سے اپنی مٹھیاں کسی تھی، جبکہ اس معصوم کے لیے تو یہی کافی تھا کہ اس کا مسیحا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ زرش نے مسکراتے ہوئے آملیٹ کا چھوٹا سا ٹکڑا کانٹے سے لگا کر وجدان کی طرف بڑھایا، جسے وجدان نے سختی سے ہاتھ مار کر گرا دیا۔ اپنی حد میں رہو، نفرت ہے مجھے ان چھچوری حرکتوں سے۔ جانتا ہوں کہ تم کم عمر ہو، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ اس قسم کی بے حیائی کرتی پھرو۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں کہ اپنی حد میں رہو، ورنہ میں نے اپنے طریقے سے بتایا تو اچھا نہیں ہوگا۔ وجدان نے یہ سب بہت آہستہ سے کہا تھا، لیکن اس کے لہجے کی سختی اور بے انتہا کی بے رخی اس معصوم کا دل چیر گئی تھی۔ زرش نے شرمندگی سے سر جھکا کر اس بات میں سر ہلایا اور گلے میں موجود آنسو کے گولے کو واپس دھکیلنے لگی۔ ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر وجدان وہاں سے چلا گیا تو وہ کب سے قید آنسو کو آزادی بخش گئے۔ سعد اپنے کمرے کی طرف مڑا تو اس کی نظر لاؤنج میں سے آتی ہلکی سی روشنی پر پڑی۔ تجسس کے مارے سعد کی قدم آہستہ سے لاؤنج کی طرف بڑھے۔ ان دونوں کے اپارٹمنٹ کی سیکورٹی کافی سٹرونگ تھی، وہاں کسی کا بھی باہر سے آنا مشکل تھا، مگر پھر بھی سعد کا ہاتھ بے ساختہ طور پر اپنی گن کی طرف بڑھا تھا۔ مگر تھوڑا آگے بڑھتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ کر اپنا ٹیب استعمال کرتی ایشل کو پہچان چکا تھا۔ لیکن اس وقت وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ سعد آہستہ سے اس کے پیچھے گیا تو پب جی، اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ پاگل لڑکی رات کے 2 بجے کانوں میں ہینڈ فری لگا کر پب جی کھیلنے میں مصروف تھی۔